بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز اپڈیٹس کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ پارٹ 1 جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے کی طرح اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر پارٹ 1 والی نیوز لنک پر کلک کر کے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر بات کرتے ہیں کہ اس وقت دبئی میں انتہائی انوکھا اور شاندار 4 طرفہ پل مکمل ہو گیا ہے، جس کو راہگیروں کے لیے بھی مکمل طور پر اب کھول دیا گیا ہے۔ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے دبئی مرینا میں بنایا گیا ایک 4 طرفہ پل مکمل ہو گیا ہے، جسے اب مکمل طور پر راہگیروں کے لیے بھی کھول دیا گیا ہے۔ یہ شاندار پل متحدہ عرب امارات میں اپنے ڈیزائن کے اعتبار سے انوکھا پل ہے، اور یہ خوبصورت پل دبئی مرینا میں داخل ہوتے ہی کنگ سلمان بن عبدالعزیز السعود اسٹریٹ اور الغربی اسٹریٹ کے انٹرسیکشن پر واقع ہے۔ انتہائی مصروف ترین مقام پر ہونے کی وجہ سے اس پل کو 1 گھنٹے میں تقریباً 8000 راہگیر بھی استعمال میں لائیں گے، اور دبئی مرینا میں راہگیروں کے لیے بنائے گئے اس پل کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں جنکشن کے چاروں جانب لفٹس بھی لگائی گئی ہیں، یعنی کہ ہر جانب ایک لفٹ موجود ہے، اور اس پل کی لمبائی بھی 75 میٹر ہے۔ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق روڈ ٹرانسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل مطار الطاہر نے بتایا کہ دبئی مرینا میں بنایا گیا یہ پل ایک شاہکار ہے، اور اس جنکشن پر رش کے اوقات میں چاروں جانب 1 گھنٹے میں اوسطاً 2000 گاڑیاں گزرتی ہیں، اور 2300 افراد بھی یہیں سے پیدل گزرتے ہیں۔ خصوصاً ویکنڈ کے دوران فی گھنٹہ 1000 سے زیادہ لوگ جنکشن کراس کر کے JBR کی جانب جاتے ہیں۔ اس جنکشن پر 6 منٹ بعد دبئی ٹرام بھی گزرتی ہے، اور اس علاقے میں 2 ٹرام اسٹیشنز اور ایک بس اسٹاپ بھی ہے، اور ماضی میں یہاں پر پیدل چلنے والوں کے لیے کوئی سڑک کراس کرنے کی کوئی سہولت بھی موجود نہ تھی، جو کہ اب فراہم کر دی گئی ہے۔ اور اس بارے میں انہوں نے مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا کہ اس پل کا ڈیزائن اور رنگ آس پاس کی عمارات کے مطابق رکھا گیا ہے، اور اس پل کا ترچھا ڈیزائن اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اس پل کی بدولت راہگیر ٹریفک سگنلز پر رکے بغیر چاروں سمت میں آزادی اور بے خوفی سے چل پھر سکیں گے، اور انہوں نے بتایا کہ 2006 میں دبئی میں راہگیروں کے لیے پلوں کی گنتی صرف اور صرف 13 تھی، جو کہ اب بڑھ کر 129 کے قریب ہو گئی ہے۔ اور روڈ اتھارٹی کی جانب سے 2021 سے 2026 کے درمیان راہگیروں کے لیے مزید 36 پل بھی تعمیر کیے جائیں گے، جس کے بعد دبئی میں پلوں کی مجموعی طور پر تعداد جو ہے 165 تک بھی جا پہنچے گی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت وزارت صحت نے کورونا ویکسین کی پہلی خوراک لے لی ہے۔ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کورونا ویکسین کا انسانوں پر تجربہ کیا جا رہا ہے، اور وزارت صحت عبدالرحمن بن محمد الویسی کو کورونا کی پہلی ویکسین دے دی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے وزارت صحت کے منصوبے کے تحت مخصوص فرنٹ لائن ورکرز کو کورونا ویکسین پلانے کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے تصدیق کی تھی کہ ویکسین کو ہنگامی طور پر استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور یہ اقدام کارکنوں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا، کیونکہ وہ کورونا مریضوں کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، اور لائسنسنگ کے طریقہ کار پر تیزی سے جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ویکسین کے کلینیکل ٹرائلز نے متحدہ عرب امارات میں مثبت نتائج ظاہر کیے ہیں، اور یہ ویکسین محفوظ اور مؤثر ہے۔ یہ کووڈ-19 وبائی امراض سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے اور جانیں بچانے میں معاون ثابت ہوگا۔ واضح ہے کہ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے کورونا ویکسین کے استعمال کی ہنگامی منظوری دے دی گئی تھی، اور ویکسین ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو کہ کورونا سے فرنٹ لائنز پر لڑ رہے ہیں، جنہیں کورونا کے حوالے سے سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں، اور یہ ویکسین کے استعمال سے وہ کسی بھی خطرات سے محفوظ رہیں گے۔ اس بار میں وزارت صحت اور روک تھام عبدالرحمن بن محمد الویسی نے کہا ہے کہ ویکسین کے استعمال کی ہنگامی منظوری قواعد و ضوابط اور قوانین کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگی کے ساتھ دی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ فیملی کو خطرناک دھمکیاں دینے والا شخص آخرکار گرفتار کر لیا گیا۔ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق UAE میں ایک فیملی کو قتل کی دھمکیاں دینے والے شخص کو پولیس نے آخرکار گرفتار کر لیا ہے، اور عدالتی کارروائی کے دوران عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ ملزم مبینہ طور پر خاتون اور اس کے والدین کو گزشتہ 3 سال سے دھمکیاں دے رہا تھا۔ عدالت کو مزید اس بارے میں بتایا گیا کہ ملزم واٹس ایپ پر وائس میسیجز اور لکھے ہوئے میسیجز کی صورت میں دھمکیاں دیتا تھا، اور ملزم اس فیملی کو یہ دھمکیاں بھی دیتا تھا
کہ اگر انہوں نے اس کا نمبر بلاک کیا تو وہ ان کی عزت خاک میں ملا دے گا۔ اس دوران ملزم نے خاتون کی والدہ کو توہین آمیز میسیجز بھی بھیجے جن میں مبینہ طور پر گالم گلوچ کا استعمال بھی کیا گیا تھا، اور ملزم نے خاتون کی والدہ کی نازیبا تصاویر بھی اپنے دوستوں کو بھیجیں۔ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ملزم کی جانب سے ان دھمکیوں کا آغاز اپریل 2017 سے ہوا اور ملزم کی گرفتاری تک چلتا رہا۔ خاتون کے والد نے عدالت کو بتایا کہ ملزم نے اس کی بیوی کے موبائل سے ان کی تصاویر بھی چرائیں اور اسے اس کی بیوی اور بیٹی کو قتل کر دینے کی دھمکیاں بھی دیتا رہا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی کورونا کے مشکل حالات میں اخراجات کیسے گھٹا سکتے ہیں، اس بارے میں ایک تازہ ترین رپورٹ جو وہ شائع کی جاتی ہے جس کو سن کر آپ بھی اپنے اخراجات جو وہ گھٹا سکتے ہیں۔ اس وقت متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں دنیا بھر کی طرح کورونا کی وبا سے گزر رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ چند ماہ کے دوران خصوصاً تارکین بہت ہی زیادہ مالی تنگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں دی جانے والی ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق 6 ایسے طریقے بتائے گئے ہیں جن کی مدد سے امارات میں مقیم افراد اپنے اخراجات گھٹا سکتے ہیں، اور معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ آئندہ وقت میں مزید برے حالات بھی آ سکتے ہیں، اس لیے رقم بچانا ہی آپ کے لیے بہترین رہے گا۔ تو ان سب طریقوں میں سے آپ کو ایک نمبر 1 اور اچھا طریقہ جو ہے وہ بتاتے ہیں، جو کہ یہ ہے کہ آپ مہینے میں کچھ روز ایسے مقرر کر دیں جن میں آپ نے کسی بھی قسم کی خریداری نہیں کرنی۔ بس یہ سمجھ لیں کہ بٹوے کا ہاتھ بھی نہیں لگانا آپ نے، اور ان دنوں میں گھر سے باہر بھی نہ نکلیں تاکہ کوئی بھی چیز خریدنے کا آپ کا موڈ ہی نہ بنے۔ البتہ کھانے وغیرہ پر آپ ضروری خریداری بھی کر سکتے ہیں، لیکن رقم کو مناسب انداز سے خرچ کرنے کے لیے چند لفافے لے کر رکھ لیں جن میں اپنی ماہانہ آمدنی کو بانٹ کے رکھ دیں، اور اس طریقے سے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو کس معاملے میں کتنی رقم خرچ کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر روزمرہ استعمال کے سامان کی خریداری کے لیے ایک مخصوص رقم کا لفافہ بنا کے رکھ لیں، اور اسی طرح بچوں کی تعلیمی اخراجات اور ان کے دیگر خرچوں کے لیے بھی ایک لفافہ بنا لیں۔ جب یہ لفافہ خالی ہو جائے تو پھر آپ اس مد میں مزید رقم خرچ نہ کریں، اور اپنی آمدنی کو تقسیم کرنے کے لیے آپ بہت ساری سوشل میڈیا ایپس جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، جہاں آپ آن لائن طریقے سے ایک اچھے طریقے سے آمدنی کی تقسیم کر کے اپنے اخراجات جو ہے وہ گھٹا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی سیونگ کر سکتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے دوسرے طریقے بھی بتائے گئے ہیں، لیکن جو سب سے اچھا طریقہ تھا اور پہلا طریقہ تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو بھائی یہ تھی ہمارے پاس دبئی یو اے کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس، یہ اس کا پارٹ 2 تھا۔ اگر آپ پارٹ 1 جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے کی طرح اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر